السلام علیکم دوستوں، انسائڈر موزم فخر میں خوش آمدید۔ بہار میں نریندر مودی کے خطاب کے بعد ایک اور ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، جس کے نتیجے میں بھارت کی طرف سے ایک اور انتہا پسندانہ اور جارحانہ اقدام کیا گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں بھارتی نیوی کا جو طیارہ بردار بحری بیڑا ہے جناب، وہ حرکت میں آ گیا ہے۔ INS وکرانت کو بحیرہ عرب میں بھجوا دیا گیا ہے، اور یہ جو INS وکرانت ہے یہ اس وقت بحیرہ عرب میں پاکستانی سمندر کی طرف بڑھ رہا ہے، اور نہ صرف بڑھ رہا ہے بلکہ اس کی طرف سے نشانہ بازی کی کچھ مشقیں کرتے ہوئے ابتدائی طور پر وہ جو جنگی علامت ہوتی ہے نا، ایک وہ چھوڑ دینا شڈلی ٹائپ، وہ اس طرح کا اقدام بھی کیا گیا ہے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بھارتی فوج پاکستان کو دباؤ میں لانے کے لیے نیوی کو بھی حرکت میں لے آئی ہے۔ اور یہ اقدام خاص طور پر اس وقت بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے جب انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی کی طرف سے تقریر کی گئی، اور اس تقریر میں بہار کے ایریا کے اندر انہوں نے تقریر کی ہے، اور اس تقریر میں انہوں نے ایک جانب تو پہلگام میں ہونے والے اندوناک واقعے کی مذمت کی ہے، اور انہوں نے اس کے اوپر دکھ کا اظہار کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلگام کے اندر دہشت گردوں کی طرف سے بھارتی شہریوں کو قتل کرنا یہ قطعی طور پر ناقابل قبول ہے، اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کی مذمت کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ وہ تمام لوگ جو کہ اس واقعے میں ملوث ہیں، وہ تمام لوگ جنہوں نے یہ جرم کیا ہے، وہ تمام لوگ جنہوں نے اس جرم کی پشت پناہی کی ہے، اور وہ تمام لوگ جو کہ اس واقعے میں ملوث ہیں یا اس کے منصوبہ ساز ہیں، ان کو سبق ضرور سکھایا جائے گا۔ نہ صرف یہ بلکہ نریندر مودی نے اپنے خطاب میں اس بات کا بھی اظہار کیا ہے کہ یہ جو دہشت گردوں کی بچی کھچی زمین کو بھی ہم جو ہے وہ مٹی میں ملا کر رکھ دیں گے۔ اب ان کی طرف سے اس بات کا اظہار، اور پھر اس بات کا اظہار کہ جناب دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو ان کی سوچ سے بھی بڑھ کر جواب دیا جائے گا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انڈین پرائم منسٹر اور بھارتیہ جنتا پارٹی اپنے رائے دہندگان کو ایک مرتبہ پھر وار ہسٹیریا میں، وار فوبیا میں وہ ملوث کرنا چاہتی ہیں، اور وہ ٹیمپریچر کو اس حد تک بلند کرنا چاہتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ اگلے 4 سال تک پاکستان دشمنی کی بنیاد پر اپنی سیاست کو آگے بڑھا سکے۔ اور یہ ہمیشہ دیکھنے میں آیا ہے جب جب انڈیا کے اندر نریندر مودی کی پوزیشن کمزور ہونا شروع ہوتی ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی کی پوزیشن کمزور ہونا شروع ہوتی ہے، اسی موقع کے اوپر اس طرح کے فالس فلیگ آپریشن نہ صرف ہوتے ہیں بلکہ اس کی ذمہ داری پاکستان پر فکس بھی کر دی جاتی ہے۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ایک جانب بھارتی پرائم منسٹر اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ پہلگام کے اندر جو دہشت گرد ہیں ان کو کسی نہ کسی کی سرپرستی حاصل تھی، اور اس سرپرستی کی بنیاد پر، اور ان کا اشارہ یقینی طور پر پاکستان کی طرف تھا کہ جناب پاکستان کی طرف سے یہ سب کچھ کیا گیا ہے، لیکن دوسری جانب یہ جو جھوٹے دعوے ہیں پہلگام میں ہونے والے واقعے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے، اس کے ساتھ ساتھ اس واقعے کے اندر ہلاک ہونے والوں کے حوالے سے بھی جو متضاد اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، بلکہ کچھ ایسے لوگ جن کو بھارتی حکومت اور بھارتی میڈیا کی طرف سے مردہ ڈکلیئر کیا گیا تھا، وہ نہ صرف زندہ ہو کے سامنے آ گئے ہیں بلکہ وہ ویڈیو بیان جاری کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں تو جیتے جی مار دیا ہے خود ہماری اپنی ہی گورنمنٹ کی طرف سے۔ پہلگام میں ہلاکتوں والی جو لسٹ تھی اس میں جو بھارتی نیول آفیسر سے منسوب تصاویر اور ویڈیوز تھیں وہ بھی جھوٹی نکلی ہیں، اور سوشل میڈیا پر بھارتی جوڑے کی ویڈیو میں زندہ ہونے کا انکشاف بھی سامنے آ گیا ہے۔ زندہ بھارتی جوڑے نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ان کی پرانی تصاویر کو مبینہ طور پر ہلاک افراد کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے۔ ویڈیو میں لڑکی کو یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ ہم زندہ ہیں، معلوم نہیں ہماری تصاویر کو بھارتی میڈیا پر کیوں چلایا گیا۔ ہماری تصاویر کو نیول آفیسر اس کی اہلیہ کے طور پر دکھایا جا رہا ہے جو کہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ ان تصاویر کے بعد اس بھارتی جوڑے کی طرف سے اس بات کا اظہار بھی کیا گیا ہے کہ ہماری تصاویر کے میڈیا پر چلنے سے ہم اور ہمارے اہل خانہ بہت ہی زیادہ پریشان ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ
یہ جو انڈین کانگریس پارٹی ہے اس میں محترمہ سونیا گاندھی صاحبہ کے جو داماد ہیں ان کی طرف سے بھی ایک جو ویڈیو بیان ہے وہ سامنے آیا ہے، جہاں پر وہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جب ملک کے اندر مذہبی بنیادوں کے اوپر تفریق کو پھیلایا جائے گا، جب مذہبی بنیادوں کے اوپر لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جائے گا تو پھر رد عمل آتا ہے۔ انہوں نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا کہ بھارت میں اس وقت انڈین ڈومیننس اور بھارتی جنتا پارٹی کی ڈومیننس کی وجہ سے اقلیتیں، چاہے وہ سکھ ہیں، چاہے وہ کرسچنز ہیں، چاہے وہ بدھسٹ ہیں، چاہے وہ مسلمز ہیں، ان تمام کو دباؤ کا سامنا ہے۔ وہ تمام کے تمام جو ہے وہ بھارتی جنتا پارٹی کے مظالم کا شکار ہے، اور سٹیٹ اس سارے عمل کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، جو کہ ایک سیکولر ریاست کے لیے کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں۔ یہ دو مثالیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ انفیکٹ نریندر مودی اور بھارتی جنتا پارٹی کا ایجنڈا کچھ اور ہے۔ وہ میرے نزدیک یہ جو INS وکرانت ہے یا اس طرح کے بیانات جو کہ نریندر مودی کی طرف سے دیے جا رہے ہیں، اس کے ذریعے محض اپنے رائے دہندگان کو اپنے ساتھ اٹیچ رکھنے کی کوشش ہے، اور اس بات کا جو ہے اس کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی اگلے 4 سال جو بھی ان کی حکومت کی ٹرم باقی رہ چکی ہے، ریاستی انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں، تو وہاں پر اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لیے وہ یہ فالس فلیگ آپریشن کا ڈرامہ رچا کر اینٹی پاکستان سینٹیمنٹس کو ابھار کر اپنی پولیٹیکل جو ایگزسٹنس ہے اس کو یقینی بنانے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتی، اور اسی لیے یہ سارا جو پروگرام ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اب دوسری جانب جہاں پر یہ INS وکرانت کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں، چونکہ وہ ایک بحری بیڑا ہے، طیارہ بردار جہاز ہے، میزائلوں سے لیس ہے، اس کو اور مختلف جو انڈین چینلز ہیں ان کی طرف سے اس خبر کو شیئر کیا گیا ہے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے جس طریقے سے میں نے آپ سے کہا کہ اگر جو بھارتی بحری بیڑا ہے وکرانت، وہ اگر انڈین اوشن میں آئے گا تو پھر پاکستان کو بھی اپنی نیوی کو حرکت میں لانا پڑے گا۔ ایوری ایکشن ہیز ری ایکشن، لہٰذا بھارت کو بہت ہی زیادہ سوچ سمجھ کر اقدامات اٹھانے چاہیے، کیونکہ اس طرح کے جو اشتعال انگیز کاروائیاں ہیں وہ کسی بڑے حادثے کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔ اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔